السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمت و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرت گرامی، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کے درس کا عنوان ہے عمر بن خطاب اللہ تعالی عنہ اور مختلف غزوات. اس عنوان پر اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی، جس کے اندر دلائل کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں یہ اجاگر کیا گیا کہ عمر بن خطاب اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک تھے، وہاں ان کے کیا کارنامے تھے. ایسے ہی غزوہ احد میں شریک تھے اور اس میں انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، کون سا واقعہ ان کا زیادہ مشہور ہوا اور اس میں ہمیں کیا عبرت و نصیحت ملتی ہے، ان باتوں کو ذکر کیا گیا. آج کے درس میں انشاءاللہ کچھ اور غزوات، غزوہ بنو مختلف ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ خیبر ہے، وقت کے اعتبار سے چند باتیں، چند واقعات، چند احادیث آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی جائے. ایک غزوہ ہے غزوہ بنو مختلف. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں شریک تھے اور غزوہ بہت تو بڑی جنگ وغیرہ اس میں نہیں ہوئی تھی. اللہ کے نبی وہاں پہنچے جس مقام پر یہ معاملہ ہونا تھا، اور وہاں کے لوگوں نے بہت جلدی صلح کر لیا، ہتھیار ڈال دیا. اس لیے قتل و غارت گری کی یا جنگ کی وہ نوبت نہیں آئی جو عموماً غزوہ کے نام سے مشہور رہتا ہے. راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے تو کئی واقعات ہوئے، اور ان واقعات کی وجہ سے یہ غزوہ بنو مختلف مشہور ہو گیا، ورنہ بہت معمولی سفر تھا. انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ پانی کو نکالنے کے لیے، کنویں پر پانی کو نکال رہے ہیں، اسی پانی کو نکالنے میں ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گروپ کے لوگوں کو آواز دیتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں. مہاجر صحابی کہتے ہیں یا للمہاجرین، اے مہاجر صحابیوں آؤ جلدی مدد کے لیے.
اور انصاری صحابی کہتے ہیں یا للانصار، اے انصاری صحابیوں جلدی آؤ مدد کے لیے۔ یعنی یہاں اس طرح کی آواز اٹھنے لگی کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے گروہ کو اکٹھا کیا جانے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا ما بال هذه دعوت الجاہلیہ، یہ کیسی پکار ہے، جاہلیت کی پکار ہے۔ اللہ کے نبی پہنچے، لوگوں کے بارے میں سنا معاملات کیا ہے، معاملہ ختم کرا، کہا دعوها فإنها ممتنة، اس کو چھوڑ دو۔ اس طرح کی باتیں کہ ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کا آواز دینا، عصبیت کی باتیں، دعوها چھوڑ دو، فإنها ممتنة، یہ گندگی ہے، یہ بدبودار چیز ہے، اس میں مت پڑو۔ اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ اور مہاجر صحابہ کے درمیان صلح کرا دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا، مسلمانوں کی بحث میں رہا کرتا تھا، وہ اس طرح کے واقعات کی تلاش میں رہتا تھا کہ کوئی واقعہ رونما ہو اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بات کرنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ جب اس واقعے کو اس کو اطلاع ہوئی تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ارے یہ مہاجر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مہاجر انصاریوں سے لڑیں گے، ان کے اوقات کیا ہیں؟ یہی لوگ تھے جن کو ہم نے پناہ دیا ہے، جن کو ہم نے ٹھکانہ دیا ہے، کھانے کا بندوبست ہم نے کرایا، وغیرہ وغیرہ اپنے احسانات جتلائے، اور کہا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد ہم میں سے جو عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ یقولون لئن رجعنا المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون میں اس کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہم میں سے جو عزت دار ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت حقیقت میں اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو اس کا علم نہیں، اس کا یقین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی کہ عبداللہ بن ابی لشکر کے درمیان ٹہل کر کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو ورغلا رہا ہے، مہاجرین اور انصاری صحابہ کے مابین اختلاف کو بڑھاوا دے رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب هذا المنافق، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل واصحابه بخاری، رواه البخاری۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے رسول دعنی، مجھے اجازت دیجیے، اضرب هذا المنافق، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ یہ اتنی بڑی گستاخی کی بات کہ اپنے آپ کو عزت دار بنتا ہے اور مہاجرین صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو رہنے دو، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگیں کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات پھیل گئی تو اسلام کی طرف لوگ نہیں آئیں گے، اسلام سے متنفر ہو جائیں گے، لہذا ان کو اسی حالت میں چھوڑ دو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ختم کرایا اور فوراً کہا یہاں سے کوچ کرو، اور لشکر اتنا چلایا کہ تقریباً 36 گھنٹے کے بعد کہا کہ اب آرام کرو۔ سفر کرا دیا، کہا اب آرام کرو، اور اس کے بعد جب آرام کیے تو وہ سب جہاں موقع ملا، وہاں جہاں پیٹھ لگی وہاں ان کو نیند آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا مظاہرہ دکھتا ہے، وہیں یہ بھی دکھتا ہے کہ عمر خطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی بھی ہے
وہاں یہ بھی دکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کس کس طریقے سے کی تھی، کیسے کیسے ان کو فتنوں سے بچایا تھا۔ یہاں یہ بھی دکھتا ہے کہ منافقین ہمیشہ کوشش میں رہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو بدنام کریں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کریں۔ میں تھوڑی سی بات یہاں کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو کہا دعوها فإنها منتنة، یہ عصبیت کی پکار کہ اپنے والوں کو بلانا، جھگڑا ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے تو وہ اپنی جماعت کو آواز دے رہا ہے، وہ اپنی جماعت کو آواز دے رہا ہے، وہ اپنے گروہ کو آواز دے رہا ہے، وہ اپنے گروہ کو آواز دے رہا ہے، کس لیے؟ مدد کے لیے۔ اور لوگ اس کی وجہ سے دوڑے چلے آ رہے ہیں کہ میرے جماعت کے لوگ، اس شخص نے آواز دیا ہے لہذا مدد کے لیے جانا چاہیے۔ اب غرچہ وہ حق پر ہے کہ باطل پر ہے، صحیح ہے غلط ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے یا وہی ظلم کر رہا ہے، غلطی اس کی ہے یا غلطی کسی اور کی ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے بھائی کی مدد کرنے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ آج بھی وہی صورتحال ہے۔ ہمارے گروپ کا آدمی ہے، ہمارے خاندان کا آدمی ہے، ہمارے محلے کا آدمی ہے، ہمارے علاقے کا آدمی ہے، ہمارے شہر کا آدمی ہے، فلاں فلاں ہمارے مسلک کا آدمی ہے۔ اب اس نے آواز دے دیا تو اب مدد کے لیے دوڑنا ہے اور جا کر کے سامنے والے سے بھیڑ جانا ہے۔ یہ چیز جو ہے، اس طرح کی چیز کو بولتے ہیں عصبیت۔ عصبیت، تعصب، اپنی جماعت کے لیے، اپنے گروہ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے تعصب اختیار کرنا کہ ہر حالت میں اس کی مدد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوها، چھوڑ دو اس کو، فإنها منتنة، یہ گندگی ہے، یہ گندگی ہے، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ لہذا مسلمانوں، اگر ہمارے درمیان ایسا معاملہ ہے، ہمارا کوئی بھائی ہے، ہمیں مدد کے لیے پکارتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی مدد کے لیے پہنچیں، لیکن اس کا ساتھ دینے سے پہلے، لوگوں پر اقدام کرنے سے پہلے ایک بار ضرور اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ معاملہ کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھگڑا کیوں ہوا ہے، غلطی کس کی ہے، تو ساتھ اس اعتبار سے دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بس اپنے خاندان کا ہے اس لیے مارنا تو مارنا ہے، اپنے گھر اپنا بھائی ہے، چاہے غلطی کرے چاہے نہ کرے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ اپنے علاقے کا ہے لہذا اس بنیاد پر ہم اس کے ساتھ لگ جائیں گے، چاہے غلطی اسی کی ہو، یا ہماری برادری کا ہے، ہمارا سرنیم ایک ہے، اس کا سرنیم ایک ہے، اس بنیاد پر اس کے ساتھ ہم کھڑے جائیں گے، یہ غلط ہو جائے گا۔ کیا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گندگی بتایا، اور دوسری چیز یہ بھی بتلائی کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، چاہے وہ ظلم کرنے والا ہو، چاہے اس پر ظلم کیا گیا ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے بھائی پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد کریں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی کہ اس پر ظلم و لہذا مدد ہونی چاہیے، لیکن جو بھائی ظالم ہے، ظلم خود کر رہا ہے، اس کی مدد کا کیا معاملہ ہے، اس کی کیسی مدد کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ ہمارا بھائی ہے نا، کسی پر بے وجہ ہاتھ اٹھایا ہے، کسی کو گالی دیا، ہم دوڑیں گے اس کے قریب جائیں گے، اس کی مدد کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے اس نے گالی دیا ہم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، جیسے اس نے تھپڑ اٹھایا ہے ہم بھی تھپڑ اٹھا کے اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، نہیں، بلکہ اپنے ظالم بھائی کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، اس کو گالی سے روکو، اس کو تھپڑ سے روکو، اس کو برا بھلا کہنے سے روک لو، یہ اس کی مدد ہوگی۔ لہذا بھائی کی آواز پر جانا ہے، لیکن جانے کے بعد وہاں پر تحقیق کر کے پھر مدد کی نوعیت طے کی جائے گی، اس کی مدد کیسے کی جائے گی، اس کا ساتھ دے کے معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا یا اسی کو روک لیا جائے گا، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ لہذا یہ چیز اگر ہمارے اندر آتی ہے تو ہمارا سماج سدھرے گا، ہمارا معاشرہ سدھرے گا، اور بہت بڑے جو فتنے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے آج جماعت کا کیا معاملہ، ایک آواز آتی ہے کیا کہ میرے گروپ کا آدمی، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی،
اور وہ آواز ذرا سے کچھ معاملہ فون لگا دیا، اس کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے، پہلے بھڑ جاتے ہیں، بعد میں تحقیق ہوتی ہے۔ اس سے ایک وہ فتنہ جو دب سکتا تھا، جو ختم ہو سکتا تھا، اسی فتنے نے، اسی کو جاہلیت کی پکار نے، اس نے جو ہے لوگوں کو قریب کر دیا، فتنے سے قریب کر دیا، فتنے کو بڑھاوا دے دیا۔ لہذا اس طرح کے چیزوں کو اپنے اندر سے ہم کو نکالنا ہے، انصاف کی بات کرنا ہے، چاہے وہ بھائی ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ہمارے خاندان کا، ہمارے گروہ کا، ہمارے جماعت کا ہے، ہمارے برادری کا ہے، ذات کا ہے، یا کسی بھی مذہب و دھرم کا ماننے والا ہے، اس میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ انصاف کہاں ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، نہ کہ صرف عصبیت کے طور پر اپنے بھائی کی مدد کرنے جانا ہے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ دوسری بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت دیکھیے عبداللہ بن ابی کہ یہ گستاخی والا عمل، نبی کی شان میں گستاخی، نبی کو ذلیل کہنے والا، اپنے آپ کو نبی سے زیادہ عزت دار بننے والا، اور اس سے بڑی بات یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دعینی، مجھ کو اجازت دیجیے، اضرب حضر منافق، اس منافق کی میں گردن مار دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو۔ وجہ کہیں لوگ یہ باتیں نہ کرنے لگے کہ محمد کو اپنے ساتھی کو قتل کرنے لگے۔ یہ حکمت کی بات تھی۔ یہاں دو جرم تھا عبداللہ بن ابی کا، ایک یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر رہا تھا، یہ بڑا فتنہ ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ آج مسائل چل رہے ہیں کہ نبی کی شان میں فلاں نے گستاخی کی، فلاں نے گستاخی کی، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، اور اس کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی حکمت کے تحت اس پر بھی عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں گستاخی کرنے والے کو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ عزت دار ہوں اور نبی نعوذ باللہ ذلیل ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں دع، اس کو چھوڑ دو۔ جرم تو ہے اس کا، وہ مجرم تو ہے، اس لائق تو ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، لیکن دعہ، چھوڑ دو۔ کیوں؟ حکمت ہے۔ کیا؟ لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه، کہ لوگ آپس میں ایسی باتیں نہ کرنے لگ جائیں، وہ یہ نہ کہنے لگے کہ محمد تو اپنے ہی ساتھی کا قتل کر رہے ہیں، اور اگر یہ افواہ پھیل گئی تو اسلام کا نقصان ہونے والا ہے، آئندہ کوئی اسلام کے قریب نہیں آئے گا۔ پتہ یہ چلا وہاں ایک حکمت تھی کہ کہیں بدنامی نہ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اپنے ساتھیوں کا قتل کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسلام کی طرف سے لوگ بھٹک جائیں۔ اس حکمت کی سے، اس مصلحت کے تحت اللہ کے نبی نے وہاں چھوڑ دیا۔ آج کے حالات میں مصلحتیں الگ ہو سکتی ہیں، بدل سکتی ہیں، حالات بدلے ہوئے ہیں تو مصلحت بھی بدل سکتی ہے، لہذا دوسری مصلحتوں کا اعتبار کرتے ہوئے اس طرح کی تمام تر حرکتوں سے باز رہنا چاہیے، اگرچہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہاں، اس گستاخی سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہر مومن کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں ایسا کہا ہے، لیکن اسی نبی کی تعلیم ہم کو دکھتی ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اللہ کے نبی حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت کہتے ہیں دعہو، چھوڑ دو۔ حالانکہ اگر اللہ کے نبی چاہتے، قتل کرانا چاہتے تو بآسانی وہ قتل ہو جاتا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن ایک حکمت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعہو، ایسا چھوڑ دو۔ لا يتحدث الناس، کہیں لوگ یہ باتیں نہ کرنے لگے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیں، اور اگر یہ افواہ پھیل گئی تو لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے، قریب نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کہ جب اس طرح کی افواہیں گردش کرنے لگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا یہاں سے کوچ کرو، اور کوچ کرنے کا جو حکم دیا تو ان کو چلایا، خوب چلایا پورا دن، پوری رات، اور دوسرے دن جب سورج خوب طلوع ہو گیا، خوب روشن ہو گیا، دھوپ تیز ہو گئی تو کہا کہ پڑاؤ ڈال۔ یہ 30 گھنٹہ کے آس پاس کی مسافت ہے۔ اب جب سفر میں ہیں
تو جو ایک وہاں افواہ پھیل رہی تھی، اگر ان کو وہیں باقی رکھا جاتا تو اس پر اور گفتگو کرتے وہ لوگ، اور مفروضے قائم کیے جاتے، انہوں نے ایسا کہا، اچھا ایسا کیا، ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اسی میں پوری فوج، پورا لشکر اسی میں جو ہے پریشان رہتا، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہے، اور اس سے فتنہ جنم پاتا، نفرتیں پروان چڑھتی۔ تازہ تازہ معاملہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے پوچھ کرو تاکہ اس پر زیادہ بات نہ ہو، اور جب ایک عرصہ گزر جائے گا، وقفہ گزر جائے گا، اس کے بعد اس پر بات کرنے میں زیادہ مزہ نہیں آئے گا، اس کے اثرات کم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اتنا چلایا، اور چلانے کے بعد کہا آرام کرو۔ جب آرام کرنے کے لیے لیٹے بیٹھے تو جو جہاں کا اس کو نیند آ گئی، لہذا وہ پرانا واقعہ کیا ہوا تھا اس کے اثرات ختم ہو گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات عملی ہے۔ یاد رکھیے، جب کسی مقام پر، کسی جگہ پر آپ کو لگے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، آپ کے ماتحت بہت سارے لوگ ہیں، کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہو، فتنہ پیدا ہو رہا ہو، تو لوگوں کو مصروف کر دیجیے، سکون سے بیٹھ کے بات مت کرنے دیجیے، اور اس کے بعد جب ایک وقفہ گزر جائے تب ان کو آرام کرنے کا موقع دیجیے، تو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ گھروں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو بزی کر دیجیے تھوڑا سا۔ جب اختلاف بڑھے، ان کے خلاف باتیں زیادہ ہونے لگے، ان کو بزی کیجیے۔ مصروفیات کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، پروگرام وغیرہ وہاں لے کے چلے جائیے، بہت سارے پروگرام وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، کسی مسجد میں نماز پڑھانے لے کے چلے جائیے، انشاءاللہ وہ ماحول بدل جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، جس سے وہ چیز۔ اسی میں ایک واقعہ جوڑ دوں، بات ختم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی گئی، اس میں گستاخی حضرت عائشہ کے بارے میں بھی کی گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کی عمر میں، اتنی کم عمر میں شادی ہوئی، اللہ کے نبی نعوذ باللہ اتنی چھوٹی بچی سے نکاح کر لیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ عیب کی بات تھی تو عبداللہ بن ابی جو صرف فتنے کی تلاش میں رہا کرتا تھا، جو موقع کی تاک میں رہا کرتا تھا کہ موقع ملے نبی کو بدنام کرے، اگر وہ عیب تھا تو عبداللہ بن ابی خاموش رہتا۔ اما عائشہ سے اتنی کم عمر میں شادی نکاح کرنا اگر یہ عیب تھا تو عبداللہ بن ابی خاموش رہتا۔ سب سے زیادہ ڈھنڈورا پیٹتا، دیکھو اتنی کم عمر بچے سے نکاح کر لے، کیسے نبی؟ لیکن کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ کبھی عبداللہ بن ابی نے اس طرح کی کوئی بات کی۔ اس کا مطلب اس سماج میں یہ عیب کی بات تھی ہی نہیں، ورنہ جو لوگ عیب کی تلاش میں رہا کرتے تھے ان کے لیے تو ایک دم بنا بنایا ایک عیب مل گیا تھا۔ تو یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ عمّہ عائشہ اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اس کی تفصیل دوسرے مقامات پر آپ دیکھ لیں گے، ویڈیوز تیار اور اس میں سن لیجئے گا۔ تو یہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ منافقین رہا کرتے تھے، لیکن ان کو ملتا نہیں تھا اللہ کے نبی کی ذات پر حملہ کرنے کے لیے، اور یہی عبداللہ بن ابی اور یہی غزوہ جس کا میں نے تذکرہ کیا، غزوہ بنو مصطلق، اسی میں واپسی میں اما عائشہ اللہ تعالی عنہا پر اسی نے الزام لگایا تھا کہ فلاں کے ساتھ ایسا، لیکن نبی کے ساتھ نہیں۔ اس معاملے کو نہیں اٹھایا کہ 6 سال کی عمر، 9 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے شادی کی، کیونکہ وہ عیب نہیں تھا، ورنہ وہ عیب کی تلاش میں رہا کر دو، عیب کی تلاش ہی میں تھوڑا سا موقع مل گیا تھا۔ اما عائشہ اللہ تعالیٰ نہ پیچھے رہ گئی تھی، ضرورت کے تحت گئی، لشکر کوچ کر گیا، وہ پیچھے رہ گئی، اور ایک دوسرے صحابی حضرت صفوان کا کام یہ تھا کہ لشکر گزر جائے تو دیکھ کے آؤ، کوئی چیز چھوٹی ہو تو لے کے آؤ۔ جب وہ تلاش کرنے لگے تو اما عائشہ اللہ تعالیٰ نے وہی آرام فرما ہے، آئی اونٹنی کو بٹھا دیا، وہ سوار ہو گئی،
اور آگے آگے نکیل پکڑ کے چلے گئے، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن ابی، یہی غزوہ ہے، یہی غزوہ ہے۔ دیکھا کیسا اس وقت اکیلے آ رہے ہیں، اوپر اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو فوراً افواہ پھیلا دیا کہ ان کے ساتھ نعوذ باللہ ایسا ایسا۔ یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی ہمیشہ فتنے کی تلاش، نبی کی پریشان، نبی کو بدنام کرنے کی کوشش میں رہا کرتا تھا، لیکن کبھی اس نے اماں عائشہ کے نکاح والے مسئلے کو نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ عیب تھا ہی نہیں، وہ نبی کی ذات پر کوئی عیب تھا ہی نہیں کہ اس کو اٹھائے، لہذا اس چیز کو نہیں تھی۔ چلیے وہ بات ختم ہو گئی۔ دوسرا غزوہ خندق ہے۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق میں شریک ہے، آپ جانتے ہیں جو مشہور غزوات ہیں، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، ایسے ہی غزوہ خندق ہے۔ اور یہ غزوہ حقیقت میں باہم لڑائی سے زیادہ، جسمانی لڑائی سے زیادہ ذہنی لڑائی تھی، ذہنی جنگ تھی۔ پورا چاروں طرف سے جو دشمن ہو سکتے تھے سب اکٹھا ہو چکے تھے، اور قرآن کریم میں اس کا جو نقشہ کھینچا ہے تو یہ کھینچا ہے کہ مارے ڈر کے ایسا لگ رہا تھا کہ دل نکل کر کے حلق میں آ جائے گا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مومنوں کو جھنجھوڑ دیا گیا۔ یہ خطرناک ایسا ماحول مارے ڈر کا بنا ہوا۔ اس میں کچھ ایسے مواقع بھی آ گئے کہ مسلمانوں کو لگاتار کفار کے خلاف محاذ قائم رکھنا پڑتا تھا۔ ذرا سا چوک ہوئی تو خندق جو کھودی گئی تھی وہ اس کو عبور کر کے مدینہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک دن یہی کیفیت تھی کہ عصر سے لے کے مغرب ہو گئی اور صحابہ اکرام کو عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ بڑی کوشش کر کے عصر اس وقت پڑھی جب سورج ایک دم غروب ہونے والا تھا، نماز کو پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اسی مدد کا واقعہ ہے جاء یوم الخندق بعد ما غربت الشمس۔ عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ خندق والے دن آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا، فجعل يسب کفار قریش، اور آ کر کے کفار کو برا بھلا کہنے لگے کہ ان کی وجہ سے میری نماز چلی گئی، ان کی وجہ سے۔ جب برا بھلا کہنا جو اس دور میں الفاظ ادا کیے جاتے تھے ایک دوسرے کے لیے، سخت الفاظ وہ ادا کر رہے تھے۔ قال، اللہ نے بھی پوچھا کیا بات ہے، کیوں کفار کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو، گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ قال یا رسول اللہ ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب۔ اللہ کے نبی، میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا مگر ایک دم مغرب کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت میری عصر کی نماز جا رہی تھی، ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، اس لیے میں ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے تو پڑھ لیا، ابھی ہم نے پڑھا بھی نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا، تھوڑا سا ہٹ کر کے مغرب کے بعد عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ یہ پورا واقعہ، اس میں خندق میں اور بہت سارے واقعات ہیں جو عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا معمول دیکھیے، عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول دیکھیے کہ عصر کی نماز کے قضا ہو جانے کا خدشہ ہے، اور یہ تو عذر ہے، کفار قریش اس کے عذر کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پا رہے، اتنا رنجیدہ ہیں، اتنا افسردہ ہیں، اتنا غصے میں ہیں کہ ان کو برا بھلا کہہ رہے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کی نماز چھوٹ جائے یہ ان کے لیے بہت گھاٹے اور خسارے کا سودا ہوا کرتا، وہ محسوس کرتے تھے میری نماز چھوٹ گئی، اور جن کی وجہ سے وہ نماز چھوٹتی تھی ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نمازی ہیں الحمدللہ، کیا یہ کیفیت ہمارے اندر بھی ہے کہ ہماری نماز چھوٹ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر بے چینی ہے؟ نہیں بے چینی۔
ابھی چھوٹ گئی بعد میں پڑھ لیں گے، فجر چھوٹی ظہر میں پڑھ لیں گے، ظہر چھوٹی عصر میں پڑھ لیں گے، یہ بے چینی ہونی چاہیے، یہ بے چینی ہونی چاہیے کہ ہماری نماز نہ چھوٹے۔ اور وہیں اجازت اس واقعے میں ملتی ہے کہ کسی عذر کے ساتھ اگر نماز چھوٹ جائے تو جیسے ہی موقع ملے ویسے پڑھنا چاہیے۔ ہوتا ہے کہ آدمی مصروف ہے کہ جس کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن اب جیسے ہی موقع ملے فوراً وہ نماز پڑھے۔ اب یہ نہیں کہ مغرب چھٹی ہے تو اب کب پڑھیں گے، عشاء میں پڑھیں گے، نہیں۔ اگر مغرب کی جماعت چلی گئی ہے اور آپ کو آدھا پون گھنٹے کے بعد موقع ملا ہے تو جب موقع ملے پہلا کام ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ میں یہ بات کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی، جیسے موقع ملا آپ نے پہلے عصر پڑھا ہے تو اس کے بعد مغرب پڑھا۔ ایک بات اور معلوم ہو کہ جب نماز چھوٹے تو پہلے اس کو مقدم رکھیے، اس کے بعد والی نماز، اس کے بعد ترتیب کا خیال رکھیے۔ اللہ کے نبی نے پہلے عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی، یہ نہیں کہ پہلے مغرب پڑھ لیتے عصر بعد میں پڑھ لیں گے، ترتیب کا خیال رکھا، عصر پہلے مغرب بعد میں، یہ ترتیب اللہ نے بنائی، اس کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ تو یہاں یہ واقعہ بدلاتا ہے کہ اگر ہماری نماز چھوٹتی ہے تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے اولاً۔ دوسری بات کہ اگر بائی چانس چھوٹ گئی ہے کسی عذر کی بنیاد پر، چاہے اپنے کوئی رکاوٹ ہے یا ہم نیند میں ہیں یا اٹھ نہیں سکیں وغیرہ، تو جیسے ہی موقع ملے پہلا کام نماز پڑھنا ہے۔ ہم سو گئے فجر میں، نیند آ گئی، ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے اس کو اللہ رب العالمین نے معاف بھی کیا، کیونکہ نیند آنے کے بعد انسان اپنے اختیار میں نہیں رہتا، تو رب العالمین نے اس پر گرفت بھی نہیں فرمائی۔ نیند آ گئی، آنکھ نہیں کھلی، اب کیا کریں؟ جیسے ہی نیند کھلے پہلا کام وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ ضروریات سے فارغ ہو کر، ضرورت کا معمول ہے، ضروریات سے فارغ ہو کر پہلا کام ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، گرچہ سورج نکل چکا ہو، گرچہ سورج نکل رہا ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں، پہلا کام کرنا تو نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا، یہ نہیں کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، پھر وہاں جا کے پڑھ لیں گے، ظہر میں جا کے پڑھ لیں گے، نہیں، پہلا کام ہے نماز پڑھیں گے، اور وہ نماز پھر قضا نہیں مانی جائے گی، وہ ادا مانی جائے گی، کیونکہ ہم کو کسی چیز نے روک رکھا تھا۔ ایسے ہی کچھ اور مسائل ہیں، آفس کے مسائل ہیں، کام کے مسائل ہیں، کہ جہاں موقع نہیں ملتا ہے، موقع نہیں دیا جاتا ہے اور ہم وہاں کام کر رہے ہیں اور کوئی صورت ہمارے پاس ہے نہیں، روزی روٹی کا معاملہ ہے، اتنی سختی ہے، تو وہاں پر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جیسے ہی ہم کو موقع ملے گا ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا ہے۔ اللہ ہمیں کرنے سننے عمل توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت پر زندگی گزارنے والا بنائے، الہ العالمین صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا، اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔